संभाल रखा है। ذرا بولیے بولیے سبحان اللہ۔ خدا نے نبی میں اتنا کمال رکھا ہے، اکیلے دونوں جہان کو سنبھال رکھا ہے، اور کسی کے خیال کو میں آگے آنے ہی نہ دیا، کسی کے خیال کو میں آگے آنے ہی نہ دیا، تیرے خیال کا اتنا خیال رکھا، تیرے خیال کا اتنا خیال رکھا ہے۔ دوستو یہ تھے شہنشاہ ترنم شاعر سرجا پوری حضرت صابر پروانہ صاحب قبلہ، جو اپنے مخصوص لب و لہجے کے حوالے سے نعت اور منقبت کے ملے جلے اشعار ہمارے آپ کے سماعتوں کے دسترخوان میں پہنچایا، جن کو ہم اور آپ سماعتوں کے سر پہ اٹھائے ہوئے تھے۔ عزیز قبل آپ نے دیکھا ممبر نور پہ خطیب اہل سنت مصلح قوم ملت عجیب ذی صلاحیت حضرت علامہ و مولانا افروز عالم صاحب قبلہ ممبر نور پہ تشریف لا چکے ہیں، جن کو دیکھ کر کے ہم اور آپ اپنی علمی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ساؤنڈ والے کے طرف سے کم 20 روپے تو انعام آیا ہے، کوئی سنے یا نہ سنے ساؤنڈ والا ضرور سن رہا ہے کہ نہیں؟ ذرا محبت کے ساتھ کہیے نا سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں خطیب ہر دل عزیز، خطیب نوجوان، نبیر حضرت الحاج صوفی مقیم الدین حضرت حافظ و قاری جناب عثمان غنی صاحب قبلہ جواں سال خطیب ہیں، الحمدللہ وہ ممبر نور پہ تشریف لا چکے ہیں۔ ان کے علاوہ مخیر قوم ملت میرے کرم فرما بڑے بھائی مصلح قوم ملت اسیر سرکار تاج الشریعہ گدائے سرکار امین ملت حضرت علامہ و مولانا بھائی قاری نیاز احمد صاحب قبلہ الحمدللہ ممبر نور پہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں بھائی جناب قاری نیاز صاحب سے، آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے وہ راستے برکتوں کے آنے کا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ برکتیں وہیں پہ رک جائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں جی ماشاء اللہ۔ اور ہمارے کچھ سیاسی لیڈران بھی الحمدللہ ممبر نور پہ تشریف رکھتے ہیں، محب گرامی بیکار بھائی جناب چیئرمین اختر حسین صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میں سبوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کچھ میرے چیئرمین حضرات تو کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو میرے بزرگ ہیں میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ممبر نور پہ آ جائیں، اور میں اپنے بھائیوں سے جن کی عمر 18 سال 22 سال ہے، میں ان سے نہیں کہوں گا کہ آپ کرسیاں چھوڑ کر کے زمین پر بیٹھ جائیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ ذرا نیچے دیکھ لیجئے زمین پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی عمر ہمارے اور آپ کے باپ سے بھی زیادہ عمر ہے۔ زمین پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پیچھے ہم اور آپ جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، وہ لوگ بھی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس کانوینٹ یا مدرسے میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں وہاں جو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں ان سے بھی زیادہ عمر کے لوگ نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ممبر نور پہ تشریف لائیں، اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ نیچے بیٹھ جائیں۔ کچھ لوگ روڈ پہ کھڑے ہیں، اگر اللہ ان کو توفیق دے دے تو تھوڑی دیر کے لیے پنڈال کے اندر آ جائیں، اور نہیں تو بازار میں ہر آدمی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بازار میں کون رہتا ہے؟ جس کا مزاج ہی بازاری ہوتی ہے، لیکن اگر اچھے لوگ ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں کہ پنڈال کے اندر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، کیونکہ خطیب اعظم ہندوستان مصلح قوم ملت عالم نبیل محب گرامی بیکار بڑے بھائی حضرت علامہ و مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ خوشتر نعیمی دہلی آپ کے دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں۔ فوراً ابھی ان کی گفتگو ہونی ہے۔ میں جناب شہنشاہ ترنم حضرت نیر کمالی صاحب اور بھائی افسر صاحب جناب حسنین صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ غلام ربانی صاحب اگر تیار ہیں تو ممبر نور پہ لا کے پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، 5 منٹ ہی نہیں، میں 5 گھنٹہ بھی ویٹ کر سکتا ہوں اتنے بڑے خطیب کے لیے۔ سچی بات ہے، جن کو سننے کے لیے پورا زمانہ بے قرار ہے، پوری دنیا بے چین و بے قرار ہے، وہ عظیم ذات ہمارے آپ کے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ اور بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ میں ایک اعلان جو اندر کی بات ہے وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ یہ علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ جہاں پر ایک بہت اچھے بہت بڑے خطیب ہیں، بہت بڑے ادارے کے ایک ناظم اعلیٰ ہیں، وہیں پر ایک بہت بڑے اناؤنسر بھی رہ چکے ہیں۔ الحمدللہ وہ آپ کے دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کے تعلق سے بھائی جناب صابر پروانہ صاحب نے بہت بڑے بڑے شعر پڑھا، ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں میں، اگر آپ اجازت دے دیں تب سنیں گے آپ لوگ؟ ذرا محبت کے ساتھ سرکار غوث اعظم کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ وہ سرکار غوث اعظم، وہ سرکار غوث اعظم کا بچپنے کا زمانہ ہے، عمر تقریباً 15 سال یا 16 سال جوانی کی عمر میں ہے۔ سرکار غوث اعظم اپنی ماں سے ایک مرتبہ پوچھتے ہیں، ماں میں جب آپ کے پیٹ میں تھا تو اس وقت کی کوئی بات بتائیں۔ ہم بھی پوچھتے ہیں، آپ بھی پوچھتے ہیں اپنی ماں سے
کہ جب فلاں کا انتقال ہو گیا تھا میں اس وقت دنیا میں نہیں تھا, اس وقت کیسے کیا ہوا تھا, ان کی شادی ہوئی تھی, لوگ بولتے ہیں بہت بھیڑ تھی, لوگ بولتے ہیں ایسا ہوا تھا. اپنی ماں سے ہم پوچھتے تو ماں بتاتی ہاں تم اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے, ایسا ایسا ہوا تھا. ویسے ہی سرکار غوث اعظم اپنی ماں سے ایک دن پوچھتے ہیں, ماں میں جب آپ کے پیٹ میں تھا تو اس دن کی کوئی ایک بات بتا دیں. سرکار غوث اعظم کی ماں ارشاد فرماتی, بیٹا عبد القادر جب تم میرے پیٹ میں تھے تو ایک فقیر آیا تھا مانگنے والا. کون آیا تھا؟ ایک فقیر آیا تھا مانگنے والا. جو ہی دستک دیا تو میں اندر سے بولنے لگی کہ آج گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, آپ چلے جائیں, تھوڑی دیر کے بعد یا کل آئیے گا کچھ دے دوں گی. فقیر کی نیت خراب ہو گئی, فقیر کی نیت خراب ہو گئی, اندر داخل ہو گیا, سوچا کوئی مرد نہیں ہے, آج میں یہاں سے بہت سارے سامان چورا کر کے لے کے جاؤں گا. ایک عورت ہے وہ کیا بول پائے گی, وہ کیا کر پائے گی, میں آج ان کے گھر سے سامان لے کے چلے جاؤں گا. جو ہی فقیر اندر داخل ہوتا ہے جنگل سے ایک شیر آ گیا. ذرا کہہ دیں سبحان اللہ, اور بیداری کے ساتھ بولے سبحان اللہ. جنگل سے ایک شیر آ جاتا ہے, شیر اس فقیر کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے, چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں, ماں وہ شیر کوئی اور نہیں تمہارا بیٹا عبد القادر ہی, تمہارا بیٹا عبد القادر ہی تھا. بھائی آپ تو پہلے 100 روپے دے رہے تھے. اچھا لاک ڈاؤن کا اثر ہے ابھی, یہاں ٹھنڈ بھی ہے تھوڑی سی ماشاء اللہ. یہ میرے بہت قریبی ہیں, میں آگرہ برکات اسلام میں پڑھتا تھا, ایک ہی ساتھ رہتے تھے اور ایک ہی ٹیفن کا کھانا کھاتے تھے. لیکن سچی بات ہے کہ ٹیفن کا کھانا کھا کے وہ موٹا ہو گئے, ہم دبلے رہ گئے. حضرت قاری نیاز صاحب قبلہ بریلی شریف رہتے تھے, میں ان کے پاس اکثر جایا کرتا تھا. جب بھی بھائی محمد علی کی بریانی کھا کر کے ان کے پاس جاتا تھا تو بڑی محبت کرتے تھے. میں تو بہت دنوں کے بعد تو جانتا نہیں تھا کہ اپنے علاقے کے ہیں, لیکن بہت دنوں کے بعد اس کو پتا چلا کہ یہ عظیم ذات ہمارے علاقے کے رہنے والے ہیں. بہت بڑی وہاں پر ان کی ایک الگ شناخت ہے. وہاں کے لوگ, وہاں کے سجادگان, وہاں کے خاندان کے لوگ, اعلیٰ حضرت کے خاندان کے لوگ ان سے بڑی محبت کیا کرتے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ دیکھنے میں ان کے جسم میں 2-2.5 کلو گوشت نکل آئے گا, لیکن جب یہ بولتے ہیں, جب یہ جو کام کرتے ہیں تو سلح کلی اور بدعقیدگی کے ہمالیہ پہاڑ کو ہلاتے ہیں. الحمدللہ وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شیر بھائی جناب صابر پروانہ صاحب کے بیٹھے ہوئے ہیں, بہت بڑے بڑے لوگ, ان لوگوں کے سامنے شیر پڑھنے میں ڈر بھی لگتا ہے. سکی انور اظہری صاحب قبلہ ابھی شروع میں پڑھ رہے تھے تو لوگ ان کی آواز کی رسیوں کے سہارے یہاں پر آ کر کے قید بھی ہو گئے ہیں. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس خیال سے, جس امید سے ان کو میں مائک پر لایا تھا اس پر میں مکمل کھرا اتر گیا ہوں. میں ایک شعر پڑھتا ہوں محبت کے ساتھ مدینہ شریف کے حوالے سے. ایک شعر سن لیں کہ ترے حبیب پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں. ہر آدمی نہیں بولے گا, جن کو مدینہ شریف جانا ہے وہی بولے گا سبحان اللہ, اور بیداری کے ساتھ بولیں سبحان اللہ. اچھا شعراء کرام آتے ہیں, خطبہ ادام آتے ہیں, میں جب مائک پر آتا ہوں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ سبحان اللہ بولیے, درود شریف پڑھیے, لیکن لوگوں کو دھکا لگانے کے بعد بھی نہیں بولتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہم اور آپ جب اپنا کام کرتے ہیں, آج رات میں آپ سوچتے ہیں کل دوپہر, کل جب صبح ہوگی تو چائے میرے سامنے فلاں کمپنی کے بسکٹ کے ساتھ آئے تو بیوی ویسے ہی پیش کرتی ہے, جو چاہتے ہیں وہی پیش کرتی ہے. آپ سوچتے ہیں کہ دوپہر کا کھانا میں فلاں کے یہاں کا گوشت منگا کر کے کھاتا تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے. فلاں کمپنی کی بریانی آ جاتی ہے, حیدرآباد کی بریانی چاہتے ہیں حیدرآبادی بریانی آ جاتی ہے, مراد آبادی بریانی آ جاتی ہے. لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہم کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے کیا 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی وہ کام کرتے ہیں؟ ہم اور آپ یہاں پہ تو آرام سے سو جاتے ہیں, سکون سے اپنے بستر پہ سو جاتے ہیں, لیکن یہ سوچ لیں کہ مدینے والے آقا انتظار کرتے ہیں کہ میری امت کے لوگ مجھ پر کب درود شریف پڑھے گا. سرکار خواجہ غریب نواز کا نام سنے آپ لوگ؟ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کون کون نہیں سنے ہیں. سبھی لوگ سنے, سبھی لوگ سنے. نہیں بس جلدی کوئی فیصلہ مت لیجیے گا, کیونکہ میری جو باتیں ہوتی ہیں, میرا جو شعر ہوتا ہے عثمان غنی بھائی, وہ ہیموپیتھک کی دوائی ہوتی ہے, بعد میں اثر کرتی ہے کہ نہیں. سرکار خواجہ غریب نواز کے بہت چہیتے خلیفہ مرید سرکار قطب الدین بختیار کاکی, وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مدینے والے آقا پر روزانہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سنتا ہوں. آپ بھی بول رہے کتنے بار؟ 3000 مرتبے. سرکار خواجہ قطب الدین فرماتے ہیں کہ جب میری شادی کے دن قریب آ گئے, تاریخ قریب آ گئی, تو میں مہمانوں سے ملنے میں اتنا بیزی ہو گیا کہ ایک دن میں درود شریف نہیں پڑھ پایا.
दुरूद शरीफ में नहीं पढ़ पाया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इरशाद फरमाते हैं कि उस दिन रात में मदीने वाले आका मेरे एक मुरीद के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, ओ कुतुबुद्दीन के मुरीद, अपने पीर से कल कह देना क्या बात है, मेहमानों में इतने बिजी हो गए कि मदीने वाले आका पर तुम दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते हो। बोले बोले सुभान अल्लाह, और बेदारी के साथ बोले सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब है कि हम जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, हम जो बातें करते हैं यहाँ पर, कोई सुने या ना सुने, मदीने वाले आका जरूर सुना करते हैं। ये अकीदा रखते हैं, ये अकीदा रखते हैं आप, कोई सुने या ना सुने। इसलिए मैं अक्सर जलसों में कहा करता हूं कि बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े वकला, बड़े बड़े जजेस की बातें झूठी हो सकती है, लेकिन मेरे आका का फरमान झूठा नहीं हो सकता। हम मुसलमानों की माँ अम्मी खदीजा, जो मेरे आका की बीवी हैं, मेरे आका शौहर है, पूछती है, सरकार मेरा और आपका एक बेटा था जो बचपन में इंतकाल कर गया था, सरकार बता दीजिए कि अपना बेटा इस वक्त कहाँ पर है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खदीजा अपना बेटा इस वक्त जन्नत में टहल रहा है। जरा कहिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा, सवाल किनसे किया जा सकता है? अभी रौता बाजार में क्या हुआ मगरिब के टाइम, आप किसको पूछिएगा जो रौता में रहता है? कारी उस्मान साहब वहाँ रहते हैं, उन्हीं से ना मैं पूछूंगा कि मगरिब के टाइम तो आप वहाँ पर थे, वहाँ क्या हुआ था, तब ना ये बताएंगे। मेरे आका की बीवी उनसे पूछती है, किनसे पूछती है? अपने शौहर से पूछती है, किसी और से नहीं, क्योंकि उनको ये मालूम है, ये अकीदा है कि ये जन्नत और दोज़ख की बातें हैं, गैब की बातें हैं। अगर कोई बता सकता है तो वो मदीने वाले आका ही बता सकते हैं। वक्त बहुत कम है, मैं बड़ी तेजी के साथ इस पर माशाल्लाह, हाँ इधर ही आ रहे सब, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर ही आ रहे, बहुत बड़े खतीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मिंबर नूर पे तशरीफ ला रहे हैं, खतीब अहले सुन्नत, मुस्लिह कौम मिल्लत, अदीब इज़्ज़त सलाहियत। मैं अपने बरादरी के लोगों से, स्टेज पर जो लोग बैठे बहुत बड़े लोग हैं, मैं इनसे भाई अपने इन बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि खड़े होकर के इतने बड़े खतीब का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। नारे तकबीर, नारे, आप लोग बैठे रहिए, हम लोग काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसुल आजम हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब किबला खुशतर नईमी, हजरत अल्लामा जसीम अख्तर साहब किबला शमसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।